بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس اجلاس میں کم عمری میں شادی کی ممانعت کا بل پیش کیا گیا۔ یہ بل جو ہے یہ کل سینٹ سے منظور ہو چکا ہے، لیکن آج جب یہ بل پیش ہوا تو وہاں پہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ کچھ وزراء اس بل کی مخالفت کر رہے تھے اور کچھ وزراء اس بل کی حمایت کر رہے تھے۔ اب فلور آف دی ہاؤس پہ اختلاف رائے کوئی بہت عجیب بات تو نہیں ہے، لیکن جب ایک ہی پارٹی کے اور ایک ہی کابینہ کے ارکان ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے اور ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ اور اگر ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے تو وہ پھر حکومت کیسے چلائیں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس پر ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور کچھ اور بھی ایشوز ہیں ہمارے پاس۔ اور آج گفتگو کے لیے فیصل واڈا صاحب وفاقی وزیر برائے آبی وسائل ہمارے ساتھ ہیں، جناب میاں جویل لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور سینیٹر ستارہ یاز صاحبہ جو عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور چیئرپرسن ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فار کلائمیٹ چینج۔ لیکن بات ہم نے ان سے کرنی ہے یہ جو بل آج اسمبلی میں پیش ہوا، کل سینٹ سے منظور ہوا۔ ستارہ یاز صاحبہ سے اگر گفتگو کا آغاز کریں کیونکہ سینٹ نے یہ بل پہلے منظور کر لیا۔ ستارہ یاز صاحبہ، آج جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے پہلے ذرا وہ دیکھیں آپ کہ آج قومی اسمبلی میں بل پیش کیا تحریک انصاف کے ایم این اے نے، اور پھر اس پر تحریک انصاف ہی کے جو وزراء ہیں ان کی کیا رائے تھی، ذرا سنیں۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ امینڈمنٹ بل 2019 18 ایئرز کی کم سے کم بار ہونی چاہیے۔ اگر اس کو کوئی بھی اس سے ڈیویٹ کرتا ہے، جو علماء یا مہاراج اس چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں بیلو 18 ایئرز، اس کے اوپر بھی سزا ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کی انوالومنٹ ہے تو ان کے اوپر بھی سزا ہونی چاہیے۔ یہ معزز ممبر کا جو بل ہے اور جس شیپ میں ہے اس کو ہم اپوز کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ہمارا کوئی آنریبل ممبر جن کا تعلق ایک مائنورٹی کمیونٹی سے بھی ہے کہ وہ ایک ایسا لا لے کے آئیں جو مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو اتنے حد تک چھیڑے کہ جو وہ سنہ رسول کے خلاف ہم سے کوئی یہاں خدا نخواستہ کام ہو جائے۔ if it's against Islam آپ کمیٹی میں بھیجیں، وہاں ڈسکشن کرا دیں۔ مطلب ہے کہ one person can't decide کہ whether it is Islamic or un-Islamic۔ کمیٹی میں بھیجیں، پارلیمنٹ is supreme۔ اور آپ ایجپٹ میں بھی یہی قانون ہے، الازہر کا فتویٰ اس پہ۔ اب الازہر بھی غیر اسلامی اڈاپٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جامعۃ الازہر مصر کے ایک فتوے کا حوالہ دیا، اور پھر یہ بل جو ہے یہ 72 ووٹ اس کے حق میں آئے اور 50 ووٹ اس کی مخالفت میں آئے۔ بل جو ہے وہ پاس ہو کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ ستارہ یاز صاحبہ، سینٹ میں بحث ہو چکی تھی، سینٹ میں بل پاس ہو چکا تھا، لیکن سینٹ میں جو رولنگ پارٹی ہے تحریک انصاف، اس میں کوئی ہمیں اختلاف نظر نہیں آیا۔ قومی اسمبلی میں یہ اختلاف نظر آیا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ سینٹ میں اختلاف نہیں ہوا اور قومی اسمبلی میں آپ کو اختلاف نظر آیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بہت اچھا بل تھا جو کہ سینٹ میں پیش ہوا، اور یہ بہت پہلے بھی پیش ہوا تھا۔ اور سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ نے پیش کیا۔ جی، شہری رحمان صاحبہ نے، اور اس سے پہلے جو تھا تو پیپلز پارٹی کی ہی سینیٹر تھی جو انہوں نے کیا تھا، اور اس کو رضا ربانی صاحب اس وقت تھے، انہوں نے اس کو اسلامک آئیڈیالوجی جو کونسل ہے ادھر بھی بھجوایا تھا اس کو، لیکن وہ لیپس ہو گیا، انہوں نے اس پہ کوئی ہمیں واپس نہیں بھیجا۔ لیکن یہ آپ کو میں کہوں کہ کل بھی ایک وزیر صاحب اٹھے تھے، سینٹ میں بھی کل ایک وزیر صاحب اٹھے تھے جو آج بھی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کے اگینسٹ بات کی تھی کہ یہ جو ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ از اسٹرینج کہ جب پرائم منسٹر صاحب جس وقت اپنی پہلی اسپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ان مظلوم بچوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ دس از ناٹ ایکچولی کہ آپ اس کو لے رہے ہیں کہ یہ وہ معاشرتی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، چھوٹے بچوں کی شادیاں۔ دس از ٹوٹلی آپ کا ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ ایک بچے کی شادی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے وزراء، آپ کی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ اپنے پرائم منسٹر کی لائن کو نہیں فالو کر رہے ہیں۔ تو عجیب سی سچویشن ہمارے لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ یا تو بالکل اسٹریٹ اوے اس کو ریجیکٹ کر دیں،
کہ بس ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنے ہی لاز اپنے ہی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں, اور یہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ان کے ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے, ایک وزیر ایک بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اٹھ کے اسی بات کو جو ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. لیکن آج مجھے I was shocked to see کہ ایسے وزیر بھی اٹھے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑے لائرز اور بہت بڑے اسلام کے عالم اور یہ سمجھتے ہیں, اور آج وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. اور جیسے شیر مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر باقی اسلامک کنٹریز میں یہ ہے تو آیا وہ پھر مسلمان کے دائرے سے نکل گئے ہیں؟ الازہر کا جب آ جاتا ہے ایک فتویٰ تو آپ کیسے اس کو کہہ دیتے ہیں؟ صرف ایک ایڈ کروں گی کہ قرآن شریف میں جو بات ہے ہم بھی مسلمان ہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں, لیکن جہاں قرآن شریف چپ ہے جس بات پہ, وہ پھر حاکم وقت کا ہوتا ہے کہ وہ دے. اس وقت آپ کا پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے قوانین بنا رہا ہے, تو اگر اس کے پاس وہ اختیار ہے تو وہ کر سکتے ہیں اس کو. جی مولانا بخشانڈی صاحب, آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں, تو اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, اس پہ پہلے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ قانون بہت سارے لوگوں کے سوچ فکر عقائد کے تابع ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, کئی بار یہ معاملہ بحث میں آتا ہے, لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی خلفشار عقائد کے بنیاد پر, آج بھی یہی ہوا ہے. آج بھی عام جو ممبران ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ابھی ٹی وی, عام ممبران نہیں بولے, لیکن مذہبی شخصیت جو پی ٹی آئی کی وزیر ہے, مذہبی امور کی وزیر ہے, انہوں نے اختلاف کیا ہے. عام پی ٹی آئی کے رہنما نے, تو یہ سوچ کا فرق بڑے سالوں سے چل رہا ہے, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں, لیکن قوانین کو ہر معاشرے کے مطابق بنائے جاتے ہیں. آپ کے معاشرے میں کیا صورتحال ہے آپ ویسے ہی بنائیں گے نا. اور میں اکثر آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں, ہر جگہ بھی, تو انسانی زندگی سے وابستہ جو معاملات ہیں وہ بہتے پانی کی طرح ہیں. آپ جیسا وقت گزرے گا ان کے متعلق آپ قانون سازی کریں گے. زندگی کھڑا ہوا پانی نہیں ہے کہ آج آپ فیصلہ کر لیں وہ پتھر کی لکیر بن جائے, نہیں, کل اس میں تبدیلی آئے گی. اچھا میاں جویل لطیف صاحب, بل تو پیش کیا جو ایک پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اس کی سپورٹ کی, تو جب آپ سپورٹ کر رہے تھے تو آپ کو پریشانی یا خوف تو نہیں تھا کہ یہ نور اللہ قادری صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اس کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ہم نے اگر اس کی حمایت کر دی تو کہیں ہم پہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے؟ دیکھیں میر صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے اس میں معاشرے اور مذہب کا متصادم نہیں ہونا چاہیے, اور معاشرہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی سیاسی جماعت کون سی ہے اور کون سے لوگ ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سیاسی ہوں, مذہبی ہوں, عورت ہو, وکلا ہوں, دیگر اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں, سب کو ایک اکٹھے کر کے ایک پیج پہ لانا چاہیے, ایک نقطے پہ لانا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں, نہ تو ہم کوئی مغرب کے جو قوانین ہیں یا روایات ہیں ان کی پاکستان کا معاشرہ عکاسی کر سکتا ہے, اور نہ ہی ہم یہ چاہیں گے کہ عورت جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہو. اور عورت نے ایک رول ادا کیا اور رول دینا چاہیے اس کو, کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کے پیچھے محترمہ فاطمہ جناح کھڑی تھی, ان کا ایک مضبوط رول تھا, اور عورت کو ایک رول مضبوط ملنا چاہیے, ہونا چاہیے. ہمارا مذہب بھی, معاشرہ بھی اس چیز کی بالکل اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی اور بات کہہ دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا, حکومتی جماعت میں 3-4 موقف تھے, اسی طرح اپوزیشن میں بھی مختلف موقف تھے. نہیں ہونا چاہیے. اس ایشو پہ کم از کم ایک نقطے پہ سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. کم از کم کیبنٹ کو ایک نقطے پہ ہونا چاہیے, کم از کم, یہ تو کم از کم. واڈا صاحب, کم از کم کیبنٹ, حالانکہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور وزیر قانون کو چاہیے کہ وہ آپ کو بریف کیا کرے کہ یہ بل آنے والے ہیں اور آپ کو اس پہ یہ جو ہے وہ رائے لینی چاہیے. لیکن عجیب بات ہے کہ آج شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, علی محمد خان صاحب اور نور اللہ قادری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو آپ کو امبیرسمنٹ نہیں ہوتی؟ شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے سب پاکستانیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں محمد نعیم کی, جس کی افتتاح ہم پرسوں کریں 2 مئی کو. مبارک ہو آپ کو, اور ہمیں نوکریوں کی بارش کا بھی انتظار ہے بڑی شدت کے ساتھ.
سر آپ ویسے زبردست پرانے اینکر ہیں, آپ لفظ بھولتے نہیں, لیکن میں اپنا زبان سے کی بات بھولتا نہیں, میں نے بارش کا لفظ یوز نہیں کیا. چلے بعد میں بات کر لیں گے. سر دیکھیے, جو آپ نے یہ جو لا کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے یا ڈیبیٹ چل رہی ہے, بچیوں کی شادیاں بیفور 18 ہے آفٹر 18, اس سے پہلے میرے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ لا یہ ہوتا کہ ہم انہی بچیاں اور بچوں کو پڑھائی کے لیے ایک قانون بناتے اور کمپلشن کرتے اس قانون کا کہ اتنی تعلیم ہر بیٹی اور بیٹے کے لیے, بچی کے لیے, بہن کے لیے اور لڑکے کے لیے ضروری ہے. جو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ وہ ساری ڈیبیٹس ہیں جو اس ملک کے اندر جنریٹ ہو رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی, بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی شریعت کا بھی بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے اور آپ کی دنیاوی چیز کا بھی بڑا بیلنس ہونا ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ انڈر 18 کی اجازت دے دو, تو ہم نے یہاں کس سے دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر 7 سال 8 سال 9 سال کی بیٹیاں کے بیاہ کیے جا رہے ہیں, یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں سنا. ٹھیک ہے جی, آپ جب 18 سے اوپر کی ایج بار لگاتے ہیں تو آپ کو فتوے اور اسلام کا سرٹیفکیٹ جو کوئی نہیں دے سکتا مذہب کے اندر, ہمیں نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ آپ مجھے دے سکتے, کیونکہ اسلام اور مذہب آپ کا دل کے اندر ہے, وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. یہاں تو ہر کوئی آدمی جو ہے اس کا لائسنس ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ فتویٰ لگا دیا آپ کے اوپر. تو ایک تو یہ بھی ایجوکیشن کا نہ ہونے کی وجہ ہے. تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ لا جس پہ آج اس ڈیبیٹ کے بعد میں بھی کام کروں گا اور اپنے سارے پینلسٹ کو بھی کہوں گا کام کریں ساتھ مل کر, کہ سب سے پہلا امپورٹنٹ قانون یہ بنائیں کہ تعلیم کو کمپلسری کریں اور اس کا ایک منیمم سکیل بنائیں کہ بیٹیاں اور بیٹے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 25A کے تحت کہ ہر 16 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے اس کو تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے. لیکن سر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا سر, لیکن اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے نا. میں نے کل سینٹ کا اجلاس میں میرا سوال جواب کے لیے کیا تھا, آدھا گھنٹہ میں نے سینٹ کی باتیں سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں, وہ سب سینیٹرز کی بات نہ کریں نا. دیکھیں وہ صرف ایک سینیٹر صاحب نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے جس پہ آپ پریشان ہو گئے, یہ کیا لفظ اس نے استعمال کر دیا, تو وہ ایک عالم دین ہے. ٹھیک ہے, عالم دین جو ہے وہ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے. نہیں سر, میری بات نہیں, لیکن لائسنس کسی کے پاس نہیں ہے میر صاحب. اگر یہ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سارے پارلیمنٹیرینز کو, دونوں ہاؤسز کو کمپلسری کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو. اچھا, اب وہ جو آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی سینیٹر ستارہ یا صاحبہ, جو کچھ دن پہلے ہمارے دوست ہیں فیصل واڈا صاحب, انہوں نے کوئی بات کی تھی. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ آج اتنے دن ہو گئے, آج اتنے دن ہو گئے, آج اتنے دن ہو گئے, تو ان کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ میرے الفاظ جو ہیں وہ بارش نہیں تھا اس میں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بارش کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا تھا ذرا سنیں. اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی, میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی, میں ہفتے 10 دن 2 ہفتے 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں یہ آپ کو کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. پان والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو. اللہ کرے آپ صحیح کہہ رہے ہو. شروع ہو جائیں گے, صرف شروع ہو جائے گی, لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی, نوکریاں کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آسانی کر دیں گے لوگوں کو, ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا, ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے. میں کھڑا ہوں اپنی بات کو. اگر خدا نہ خواستہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر 5 ہفتے کے بعد فیصل واڈا صاحب پھر آپ یہاں پہ آگے یہ نہ کہے گا کہ وہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے. تکا بوٹی کر دیجیے گا. تکا بوٹی تو ہم آپ کی نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان کی تکا بوٹی کرنا جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے. لیکن ستارہ یا صاحبہ, یہ ایک بڑے رسپانسبل فیڈرل منسٹر ہیں, جب انہوں نے یہ بات کی کہ 10 دن میں زیادہ سے زیادہ 3-4 ہفتے میں حالات ٹھیک ہونے والے ہیں, تو یقیناً آپ خوش ہوئی ہوں گی. تو اب کافی دن گزر چکے ہیں, اب آپ کا کیا خیال ہے, کوئی حالات ٹھیک ہوئے؟ آپ نے یقین کر لیا تھا جب انہوں نے میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کرے کہ آپ کی بات صحیح ثابت ہو. دیکھیں ہم تو بڑے خوش ہوتے اگر ہوتا, لیکن جب یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت بھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بھی آج یو ٹرن نہ ہو جائے, سلپ آف ٹنگ نہ ہو جائے. آج کل تو یہ بات بہت زیادہ ہے. تو ہمارے بھائی ہیں, ہم تو خوش ہوتے اگر ان کی بات صحیح ہوتی. اور چلیں, بارش انہوں نے نہیں کہا, میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر بارش ہو جائے اس طرح کی تو کیا بات ہے. آپ یقین کریں ہمارے یوتھ رول رہے ہیں, ہمارے آپ جائیں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں. میں اس وقت کسی کو کوٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن پاکستان میں جو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں میر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے مجھ سے زیادہ کیوں آ رہی ہیں. بے روزگاری ہے نا کتنی, یہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن از مسٹ. ہمارے تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ بھائی میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مسٹ ہے. لیکن جب وہ ایجوکیشن لے بھی لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو بڑی خوشی تھی, لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ شاید ہفتے نہیں, ہم خیر ہے ہم تیار ہیں, ہم مہینوں کے لیے بھی تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی بھی مل جائے تو بہت ہے. تو ہم کہتے ہیں اپنے بھائی کو کہ ہفتوں کے خیر ہے, ہم نے آپ کو ہفتے میں بھی چھوڑ
چھوڑ دیا آپ نے ان کو 5 ہفتوں کو بھی چھوڑ دیا, وہ سلپ آف ٹنگ کو. چلیں ٹھیک ہے چانڈیو صاحب چھوڑ دیتے ہیں, 5 ہفتے کی بات چھوڑ دیں ان کی, 5 مہینے کر لیتے ہیں. شخصی معاملات ہیں تو معافی کے دروازے کھلے ہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا میں لیکن اگر حکمران ٹکا بوٹی بھی کیا, یہ کھاتے ہیں ٹکا بوٹی, لیکن اگر حکمران اگر قوم سے جھوٹ بولے تو اس کا حساب کتاب لینا چاہیے. تو یہ تو اور اصل بات یہ حکمران نہیں ہے, یہ حکمران نہیں ہے, وزیر ہے. یہ حکمران کا سایہ ہے. یہ 2 مئی کو محمد ڈیم کا افتتاح کرنے لگے ہیں پرائم منسٹر اور ثاقب نثار صاحب. وہ اس نمائندے کے ساتھ میں کریں گے, ان کو حکمران نہ کریں, یہ ان کے گلے پڑ جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں آج کل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ان کے جو وعدے ہیں آپ نے کہا اعتبار کر لیا, اعتبار تو ہمیں واڈوا صاحب پہ تو ہے, لیکن آج کل پرائم منسٹر ہاؤس میں کس نام کی یونیورسٹی چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کچھ؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہاں کس نام کی وہ جو یونیورسٹی جو بن رہی تھی وہ آج کل بنی ہوئی ہوگی نا, وعدہ پورا کیا ہوگا نا. آج کون سے صوبے میں گورنر ہاؤس گرا دیا گیا ہے؟ یہ سب وعدے تھے نا, ہم کیا اعتبار تو ابھی فی الحال ہم نوکریوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں جی, نوکریوں کی یہ بہت بڑا معاملہ ہے. انہوں نے کہا پروٹوکول ہٹ جائے گا, پروٹوکول بند ہو گیا. اچھا اوروں پہ بھرمار کر دیتے ہیں. یہ بھی یہیں پہ, آپ بھی یہیں پہ. ان کو نہیں کہہ رہا, یہ تو میرے دوست ہیں. اچھا آپ کے دوست ہیں جاوید لطیف صاحب. جاوید لطیف صاحب آپ کا کیا, یہ تو ہمارے بھائی ہیں چھوٹے سے. جو انہوں نے بات کہی ابھی, انہوں نے کہا 10 دن 4 ہفتے, میں نے 5 ہفتے کہہ دیا تھا, تو 5 ہفتے میں بات پوری ہو جائے گی؟ یہ تو 5 ماہ میں بھی ہونے والی نہیں ہے, لیکن میں ایک گزارش کر دوں, ان کو کم از کم بیل آؤٹ کریں, اس لیے کہ فیصل واڈا صاحب نے تو بیچارے 5 ہفتے کی بات کی, جو 15 دن میں خوشخبری دینے والے تھے پرائم منسٹر صاحب, ان کا تو خیال کر لیں آپ. یہ انہی کے وزیر ہیں نا. اگر تو پرائم منسٹر نے اپنا کوئی کیا ہوا وعدہ, کوئی کی ہوئی بات پوری ان کی ہو گئی ہے, تو پھر ان کی تکا بوٹی ضرور کر دیں. اور اگر ان کی اپنی نہیں ہوئی, اور آپ یہ دیکھیں کہ جو 15 دن میں خوشخبری سنانے والے تھے اس پر 22 سال سے کام ہو رہا تھا, اور مسعود فرما رہے ہیں کہ 15 دن میں یہ. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کتنے ڈالروں کی بارش ہو گئی, 9 ماہ ہو گئے ہیں, کتنے باہر سے اربوں ڈالر حفیظ شیخ صاحب آ گئے ہیں. جی اب تو حفیظ شیخ صاحب آ گئے ہیں. حفیظ شیخ صاحب آ گئے ہیں, وہ ان کے اپنا چانڈیو صاحب کے بندے ہیں. نہیں چانڈیو صاحب کے بندے نہیں ہیں. یہ جب وہ آئے تھے, جب پیپلز پارٹی نے ان کو اپنا وزیر خزانہ بنایا تھا, اس وقت بھی وہ پیپلز پارٹی کے بندے نہیں تھے. تحفہ نہیں تھا, تب بھی تحفہ تھا, تحفہ نہیں تھا, ان کو اوپر سے امپوز کیا گیا تھا اس وقت. اگر اس کو تحفہ کہتے ہیں تو میری حامد میر صاحب گزارش ہوگی کہ کتنے تحفے انہیں پچھلے 10-15 دن کے اندر ملے ہیں. آپ یہ دیکھیں, وزیر داخلہ, وزیر خزانہ, آپ دیگر. اچھا ابھی وہ بعد میں بات کریں. فیصل واڈا صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے صبر سے اور ہمت سے تینوں کی باتیں سنی, اور میری بھی آپ سن رہے ہیں. لیکن دیکھیں لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ کیا ہوا تیرا وعدہ. دیکھیں میر صاحب, میں نے جو لفظ استعمال کیے تھا, آپ نے وہ کلپ دکھائی, لیکن اس کلپ کے اندر ایک چیز مس ہے, جس کے اندر میں کہا تھا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی پالیسیز آپ کو واضح طور پہ نظر آئیں گی, جس کی وجہ سے نوکریاں ہوں گی. تو اکنامک ٹیم آپ کی آ گئی ہے, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہر لمحے ہر منٹ اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن ہو رہے ہیں. اور جب وہ رول اور پلانز اور قانون آئیں گے تو ہم سب, میرے خیال سے اپوزیشن بھی اس پہ کرپ نہیں کرے گی, کیونکہ جو پرائم منسٹر کی آئیڈیالوجی تھی اس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس, نوکریاں جنریٹ کرنا, ایجوکیشن جنریٹ کرنا, اور وہ ساری چیزیں جو نہ ہو سکی 65 سال. 54 سے میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, 54 سال کے بعد سر یہ ڈیم کا افتتاح ہو رہا ہے. تو اگر 54 سال میں ایک ساری حکومتیں مل کے 54 ایئرز میں ڈیم نہیں بنا سکی تو کتنا دور دھکیلا ہے پاکستان. چھوٹا سا سوال ہے ڈیم کے حوالے سے. جی, پرائم منسٹر عمران خان وہاں پہ جا رہے ہیں, پرائم منسٹر ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہاں پہ کیا کریں گے وہ, یعنی کہ وجہ پوچھ رہا ہوں, آپ وزیر ہیں, وہ ادھر کیوں موجود ہیں؟ میرا بھی ایک سوال ہے. ہاں جی, میرا بھی ایک سوال ہے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں اتنے سالوں میں نہیں بنایا, 52 سالوں میں, کیا ڈیم 9 مہینے میں بنتا ہے؟ آپ وہ تو افتتاح ہو رہا ہے. نہیں تو بنایا کسی اور کا ہے نا, افتتاح کر رہے ہو نا آپ. 9 مہینے میں ڈیم بنتا ہے واڈوا صاحب؟ اتنی زیادتی تو آپ نہ کریں. 7 سال میں بن جاتا ہے. ظاہر ہے کام چل رہا تھا ماضی کی حکومتوں کا. خوش نصیب چانڈیو صاحب کی وجہ سے میں بھی اجازت خوش نصیب ہے آپ افتتاح کر رہے ہیں. ابھی آپ نے نہیں 9 مہینے میں آپ یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے,
9 مہینے میں کوئی گورنر ہاؤس نہیں گرا سکتے, آپ کیا بنائیں گے ڈیم؟ میں بھی کہیں افتتاح آپ کر رہے ہیں. میں بھی معافی چاہتا ہوں, میں بھی آپ کی اجازت سے ان سے سوال کر لوں کہ 350 چھوٹے ڈیم بھی انہوں نے ہی بنانے تھے 5 سال کے اندر, جب خیبر پختونخوا, اور یہ کہا کرتے تھے ان کے جو چیئرمین آج کے پرائم منسٹر جو ہیں کہ یہ تو صوبوں کا کام ہے, تو 5 سال وہ نہ کر سکے, اور آج جس ڈیم کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں 25 ارب روپے میرے سوال کا جواب دیں. اب جواب ڈیم 9 مہینے میں, سر میرا سوال کا جواب دیں گے. جی 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 9 مہینے میں ڈیم بنتا ہے. دیکھیں میر صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ 9 مہینے میں نہیں بنتا, 2 سال میں نہیں بنتا, 6 سے 7 سال میں بنتا ہے, لیکن 54 سال میں یہ فائلیں موو نہیں ہو سکی. آخری ڈیم ایوب خان صاحب کے زمانے میں بنا تھا 1961 میں, ٹھیک ہے سر. تو یہ وہ سارے ایشوز ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے نا کس طرح بنا تھا. سندھ طاس معاہدے کے بعد 3 دریاؤں کا پانی انڈیا کو دے دیا, ٹھیک ہے سر, جو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے سر. سب سے زیادہ جو ایشوز ریزالو ہوئے تو اسی ادوار میں ہوئے تھے, یہ بھی آپ کو پتا ہے سر. ٹھیک, کون سا ایشو ریزالو ہوا تھا؟ ڈیم کے معاہدہ تاشقند. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ, تیسری چیز کشمیر کا مسئلہ کنٹروورشل سے مزید کنٹروورشل. صاحب دیکھیں وہ تو سول سپریمیسی نہیں تھی, اس لیے وہ اس میں کوئی نہ کوئی سوال رہتا ہی رہتا ہے, وہ ٹھیک ہے. دوسری بات آپ دیکھیے ثاقب نثار صاحب کی. دیکھیں جی ثاقب نثار صاحب, ہم کرسی کو سلام نہیں کرتے. ثاقب نثار صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا پاکستان کے لیے اور اس کی قوم کے لیے. آج وہ کرسی پہ نہیں ہے. 12:01 پہ جس وقت وہ ہٹے ہیں تو جو لوگ ان کی بھاگ کے ان کی تصویریں کھینچتے تھے, ان کے ساتھ تصویریں کھنچاتے تھے اور خبریں دیتے تھے, ان کے 12:01 پہ خلاف خبریں دی. میں نے سارے چینل دیکھا, بالکل صحیح کہہ رہے تھے, لیکن مجھے میری شوق تھا, میری اپنی بھی خواہش تھی, اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتایا کہ کنوے کیا گیا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا تھا, اور ایک کاز اگر پاکستان کی بہتری کے لیے, وہ اگر کاز جاوید میاں صاحب بھی اگر لیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا اپوزیشن ہے اس لیے ہم نہیں اس کو کریڈٹ دیں گے. جو اچھا کام ثاقب نثار صاحب نے اسی لیے سوال آپ سے کیا کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, 1 منٹ ذرا بھی. اچھی بات ہے یہ افتتاح کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کا ہے کام کہ جو پچھلی گورنمنٹ کر جاتی ہے افتتاحیہ کر جاتے ہیں اور اپنے نام کر جاتے ہیں. بیکاز میں خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیم آ کے پشاور میں دیکھ لیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے ڈیم BRT کی وجہ سے بن گئے ہیں آلریڈی وہاں پہ جو یہ بنا رہے تھے. یہ جس ڈیم کی بات کر رہے ہیں ان کو اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس حکومت نے کتنا کام کیا ہے. اور اگر آپ 2008 سے لے کے 2013 کی بھی کچھ اٹھا لیں, اور جب پروونشل اٹانومی جب ہمارے پاس بات آئی تھی, کتنے وہاں پہ ہم نے سوات اور وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے دریا ہیں اس پہ کتنے ہم نے وہاں پہ شروع کیے تھے, اور آپ کی حکومت میں آ کے کتنے بند ہو گئے یا اس پہ ابھی تک کام نہیں ہو سکا ہے. اچھی بات ہے, ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ڈیم کا افتتاح ہو رہا ہے, لیکن غلط بیانی سے کائنڈلی کام نہ لیں. ہم نے جو اریگیشن ڈیمز بنائے تھے, چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو خیبر پختونخوا کے ہیں, وہ بھی ان کے بورڈ کے اس پہ انہی کے بورڈ لگے ہوئے, لیکن غلط بیانی سے بات. اچھا جی, مجھے بالکل ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج میں میاں جاوید لطیف صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے, اور پنجاب اسمبلی میں کچھ دن سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی پہ, اور یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی قائم کی تھی شہباز شریف صاحب نے. اور اب پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی کے لیے حکومت اور اپوزیشن یعنی کہ PTI اور PMLN اور کچھ دیگر اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں اور قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں پچھلے دنوں کیا گفتگو ہوئی, اس پہ ذرا دیکھیں کیا ہوا. یہ جو آپ کی فوڈ اتھارٹی ہے, یہ جتنے مرضی وہ فوڈ اتھارٹی کا چیئرمین, اس کے پاس کیا اختیار ہے, وہ کسی کو 10 لاکھ جرمانہ کر رہا ہے, کسی کو 5 لاکھ جرمانہ کر رہا ہے. یہ کل کوئی جو ہمارے ٹریفک وارڈن ہیں وہ بھی 2-2 لاکھ جرمانہ کرنا شروع کر دیں, تو یہ کوئی کیا اسٹیٹ آف افیئر ہے؟ سر یہ اپنی مرضی اور خواہش سے قطعاً نہیں سر. کیسے ہیں SOPs بنے؟ یہ ذرا قانون مجھے نکال دیں کہ کس قانون میں لکھا ہے کہ اس کو ان لمیٹڈ پاور ہے جرمانے کی. نہیں سر, ان لمیٹڈ پاورز نہیں ہے, اور نہ ہی ان لمیٹڈ سر جرمانہ فائن سر کسی کو ہوا. نہیں ہوگا, نہیں ہوا ہے. نہیں سر, میں آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں. سر آپ ایوان میں ثبوت لے آئیں سر. مجھے کیا لانے کی ضرورت ہے ثبوت یہاں پہ؟
میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سر، آپ کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا سر. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بیٹھ جائیں آپ تشریف رکھیں. نہیں آپ بیٹھیں، جب میں بات کر رہا ہوں نا میں آپ کو نہیں اجازت دے رہا بولنے کی. بیٹھیں آپ. آئس کریموں والے ہیں، جہاں جائے مرضی یہ گھس جاتا ہے یہ شخص اور جا کے کہتا ہے 10 لاکھ دے دیں، نہیں تو میں پھر 5 لاکھ دے دیں، نہیں تو یہ ہے. رائے صاحب اس کے اوپر لیجسلیشن لے کے آئے، خدا کا خوف کرے یہ بندہ، یہ جتنی مرضی کے جرمانے کر سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے حکم کے مطابق کسی ہاؤس میں سے ایک اسپیشل کمیٹی فارم کی گئی تھی، یہی فوڈ اتھارٹی کے جو بے پناہ اختیارات ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کمیٹی کی بہت ساری میٹنگز ہوئیں جس میں اپوزیشن کے اراکین بھی شامل تھے اور ہم بھی اس میں گورنمنٹ کا بھی بھرپور نمائندگی تھی، اور ہم بہت ساری چیزوں کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں. اب جاوید لطیف صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ سمیع اللہ چودھری صاحب منسٹر ہیں صوبائی، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. راجہ بشارت صاحب وہ بھی صوبائی وزیر ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو وہ پورا حق حاصل ہے. لیکن یہاں پر یہ فوڈ اتھارٹی تو آپ کی حکومت نے بنائی تھی، آپ کے کچھ ایم پی ایز بھی جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب، فوڈ اتھارٹی جو بنائی، کیا اس نے غلط کام کیا؟ دیکھنے والی یہ ہے چیز، کیا اس نے اختیارات کا غلط استعمال کیا؟ جس طرح ابھی اسپیکر صاحب پنجاب اسمبلی بات کر رہے تھے، وہ کہتے تھے ثبوت لاؤ، وہ کہتے تھے میرا کام یہ نہیں ہے، یہ تو کام آپ کا ہے، میرے علم میں یہ چیزیں آئی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اختیارات کا مس یوز کس نے کیا؟ کیا جب ہم نے یہ بنائی اس وقت ان اختیارات کا مس یوز ہوا؟ اس وقت یہ شکایات تھیں، عوامی نمائندے اس وقت بھی موجود تھے، اس وقت بھی ایک اسپیکر تھا، اس وقت بھی وزراء تھے، مگر اس وقت کہیں سے شکایت نہیں آئی. آج میر صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں سے یہ شکایت آتی ہے کہ کسی کو ₹1,00,000 جرمانہ کر دیا، کسی کی دکان سیل کر دی. او بھئی جہاں ملاوٹ ہوتی ہے، جہاں یہ جس پرپس کے لیے بنائی گئی تھی یہ کمیٹی، وہ آپ کام نہیں کر رہے. آپ چیک کر رہے ہیں ان کے شام کو آپ نے دکان کیوں کھولی؟ آپ نے تو صبح کھولنی تھی. آپ کا تو صفائی کا انتظام بہتر نہیں. بھائی اس پر اگر آپ ان کو 10-10 لاکھ روپیہ جرمانہ کریں گے، 10-10 15 دنوں کو فوکس کرتے ہیں. اور میں بڑی معذرت سے یہ کہوں گا کہ باقاعدہ بھتہ لیا جا رہا ہے لوگوں سے، اور جو لوگ ہیں بازار کی کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں. فیصل واڈا صاحب، یہی جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ایک پریزنٹیشن دودھ کے بارے میں دی تھی پرائم منسٹر عمران خان کو. عمران خان صاحب تو بڑے خوش ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج قومی اسمبلی میں بھی وزیر حضرات ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی فوڈ اتھارٹی کے مسئلے پہ وزیر حضرات ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ واقعی فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ بھتہ لے رہی ہے، لیکن فوڈ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں اس سے پرائم منسٹر صاحب بڑے مطمئن ہیں. تو کیسے چلے گی یہ حکومت؟ میر صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹر کا حساب کتاب ہو کہ جو چیز ہو گئی ہے وہ حکم ہو گیا ہے اور اس کے بعد چلتے رہے؟ وزیروں کی اپنی رائے ہے. وزیر کوئی اسپیشل انسان نہیں، وہ بھی انسان ہے. میں نے ان کو ایک اور جاب مل گئی ہے، ہمیں ایک اور نوکری مل گئی ہے ایز وزیر. میری الگ رائے ہو سکتی ہے، ساتھ والے کی الگ رائے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے میری اس کی رائے مل جائے. کنسنسس ووٹ کے حساب سے ہوتا ہے، جو میجورٹی از اتھارٹی، جس کی میجورٹی ہوتی ہے اس کا سب ہم مان جاتے ہیں. یہ تو کیبنٹ میں بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں تو سر تو ملک کا کام یہی ہو جو 65 سال میں چھوڑ کے گئے. یہ ملک حال ہم بھی کر دیں گے. اچھا، اب 65 سال میں ہر بات پہ 65 سال 70 سال. بھائی ایک کمیٹی ہم نے بنائی، فوڈ اتھارٹی کمیٹی، جس کا ذکر ہوا ہے، جس پرپس کے لیے بنائی تھی، کیا اس 4 سالوں میں 5 سالوں میں اس کی کوئی شکایت آئی؟ آج اگر شکایت آ رہی ہے تو اختیارات کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی شکایت تو آئے گی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کوئی ایک شکایت ہو بھتے کی، آج شکایت ہے تو ذکر کون نہیں پھٹے گا، کون بات یہ نہیں کرے گا؟ سر ان کے ادوار میں جب یہ چھاپے لگتے تھے اور پیسے ہوتے اور شور نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہوتا کہ سب کا حصہ بڑھتا تھا نا. ہمارے وہاں جو پینلٹی لگ رہی ہے وہ خزانے میں جا رہی ہے. آپ سے یہ توقع نہیں ہے نہیں سر، نہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو. اگر یہ جو بندہ ہے، اگر اس کی آپ یہ کمپلین مجھے کریں کہ اس نے ہمارے وزیر نے پیسے جیب میں ڈالے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن خزانے کو کر دیا. چانیو صاحب انجوائے کر رہے ہیں. میر صاحب ایک سیکنڈ کے لیے آپ ہی بولیں، میں آپ کی اجازت سے آپ بولیں. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں
میں جانتا ہوں جو وزیر خوراک آگے بول رہے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بتے سے حصہ لے رہا ہوگا، مگر میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ 5 سال خیبر پختونخوا میں جو ادھم مچا اس کا پھر جو حصہ تھا وہ بنی گالا ضرور جاتا ہوگا، کیوں نہیں روکا اس وقت؟ آپ عدلے کا بدلہ نہ کریں، لیکن سمیلا چودھری صاحب نے بھی فوڈ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو کوئی کام اپنے 1-2 کہے وہ انہوں نے نہیں کیے، پھر بھی وہ ان کو سپورٹ کریں پنجاب اسمبلی میں۔ اچھا چانڈیو صاحب، اب آپ سے میں نے ایک قانونی بات کرنی ہے، بڑی اہم بات ہے لیکن ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ اب دیکھیں جویل لطیف صاحب کہیں گے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات ہے، میرے سے نہیں پوچھی، چانڈیو صاحب سے پوچھ رہا ہوں، پوچھنی ہے میں نے ان سے، وزیر قانون رہے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ چانڈیو صاحب، کیونکہ آپ سابق وفاقی وزیر قانون ہیں تو آپ کی قانونی رائے چاہیے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے وکیل نے آج ایک اور درخواست دائر کیا عدالت میں اور کہا ہے جی کہ جو ان کو علاج کے لیے 6 ہفتے کی ضمانت ملی ہے اس میں توسیع کی جائے، یہ اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ یہ توسیع ہو سکتی ہے، بار بار توسیع ہو سکتی ہے؟ اور اگر ان کو توسیع ملے گی اور اس طرح کی سہولت ملے گی تو پھر باقی لوگ بھی مانگیں گے؟ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ خواہش پہ تو کوئی بندش ہے نہیں۔ ظاہر ہے ایک سینئر وکیل ہوگا، کسی قانون اور آئین کے مطابق کوئی وہ رعایت مانگ رہا ہوگا، لیکن دوران رعایت، دوران بیل، پھر بیل کی توسیع مانگنا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیس آئے گا، کورٹ میں لگے گا، پھر جائیں گے، پھر کوئی درخواست دیں گے، لیکن ساتھ انہوں نے کچھ ڈاکٹرز کی اوپینین بھی، لیکن وہ ایک مرحلہ میرے خیال میں ایک مرحلہ ہے، ایسے نہیں کہ اس مرحلے سے پہلے گھر بیٹھ کے سوچ لیں کہ اب یہ مانگیں گے۔ اور دوسری بات، میں محتاط بھی ہو رہا ہوں کہ معاملہ کورٹ میں ہے، ہم ججوں کو تو لائن نہیں دے سکتے جج صاحبان کو کہ عدلیہ موضوع عدلیہ یوں کرے یوں کرے، ایسا نہیں کر سکتے، کچھ بندش ہے ہم سب پر، آپ پر، میرے پر، تو اس کے تحت تو میں زیادہ نہیں بولتا، لیکن ایک مرحلہ ہے یا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق۔ لیکن جویل لطیف صاحب، یہ میں سوال اس بار پر کل بھی میں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب شدید بیمار ہیں، لیکن اگر ان کو یہ فیسلٹی ملتی ہے تو کل کو پھر پرویز مشرف صاحب اگر پاکستان آتے ہیں تو وہ لینڈ کرنے کے بعد اگر گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی مانگیں گے یہ فیسلٹی کہ میں بھی بیمار ہوں؟ میں میر صاحب پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے درخواست دی ہے کیا آئین قانون سے ہٹ کے دی ہے؟ آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہم نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ جو ہم اپنا موقف اپنائے ہوئے ہیں، کیا کسی میڈیکل رپورٹ میں یہ آیا کہ اب ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے؟ اگر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے، ایک زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں سیاست نہیں ہے، اور کوئی اگر اس کو سیاست کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے تو میں صرف یہ عرض کروں گا حامد میر صاحب کہ وہ شخص اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جو آیا پاکستان کے اندر جیل کاٹنے کے لیے، وہ کیا بھاگ جائے گا؟ دوسرا مجھے یہ بتا، آخری جملہ میں یہ کہنے دیں کہ کیا اگر سیاست کے حوالے سے ہی بات کی جائے تو سیاست پھر اگر اس نے کیا اور سیاست کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ دن روز بروز اس کی تو پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو یہ آئے ہیں یہ روز بروز یہ پیچھے جا رہے ہیں، کیوں بھاگے گا وہ؟ واڈا صاحب، ان کی بیماری جو ہے وہ تو ایک حقیقت ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، 780 جیل میں ایسے لوگ ہیں جو انتقال کر گئے ہیں عام علاج نہ ملنے کی وجہ سے، 780 آپ کریکٹ چیک کرا لیجئے گا، ایک۔ دوسرا یہ کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، تیسرا یہ ان کی صحت ہے، بالکل ہے، اللہ کی طرف سے صحت کا معاملہ ہے، آپ پورے پاکستان میں علاج کرائیں، آپ کو جو سہولت پاسبل ہم دیں گے، لیکن صرف یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کنوکٹڈ آدمی کو 6 ہفتے کے لیے ہوا کھانے بھیج دیں کہ پاکستان کے اندر ہی وہ علاج کروائیں۔ بالکل، جب سر اگر پرائم منسٹر نے یہ قانون اپنی گورنمنٹ کے اوپر اپلائی کر دیا ہے، اور کیا آپ نے 35 سال میں ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنایا اس قابل؟ اب آ جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یار دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ اپنی تشخیص علاج جس ڈاکٹر سے کرا رہے ہوں اس سے زیادہ آپ کمفرٹیبل۔ اب آ جائیں، ایک سیکنڈ، اگر مجھے اجازت نہیں ملے گی باہر جانے کی تو میں کس طرح اٹھ کے چلا جاؤں گا؟ کورٹ دے گی اجازت تو جائیں گے۔ چلیں کورٹ پہ، بس ٹھیک ہے، آخری فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔